السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ انتخاب عباسی ہے۔ آج سے 2 دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے، میں نے پڑھے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو میرے حق میں آواز اٹھائی ہے اور کچھ لوگوں نے میری بیماری کو، میری بے بسی کو فیک سمجھا ہے، اس کو ڈرامہ سمجھا ہے۔ لیکن شریعت بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے حق میں آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو دبانا نہیں ہے، میں صرف اپنا حق چاہتی ہوں۔ میں نے آج اس لیے آواز اٹھائی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے میرے ساتھ۔ مجھے باقی بیٹیوں کی طرح نہیں سمجھا گیا، مجھے تحفظ نہیں دیا گیا ان کی طرح عزت نہیں دی گئی مجھے، اور مجھے ان کے برابر بھی نہیں سمجھا گیا۔ میری والدہ صاحبہ نے تو 20 سال جس اذیت میں گزارے ہیں، جس تکلیف میں، جس پریشانی سے گزارے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، وہ پورا باغ جانتا ہے۔ میری والدہ صاحبہ کا نکاح پورے اسلامی طریقے سے ہوا تھا، گواہ موجود ہیں، نکاح نامہ موجود ہے میری والدہ صاحبہ کے پاس۔ لیکن 2005 جب سے میں پیدا ہوئی ہوں، تب سے تو والد صاحب نے بالکل جیسے کتنا ایک کنیکشن تھا پہلے وہ بھی توڑ دیا۔ انہوں نے تو بالکل پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے تو رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن میرے پیدا ہونے کے بعد جو تھوڑا بہت پہلے تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ ہمیشہ افراتفری میں رہتے، یہ باغ جاتے بھی تھے تو صبح 6 بجے واپس بھاگ جاتے، کبھی ملتے ہی نہ مجھ سے۔ موسٹلی تو یہ مجھ سے ملے بغیر واپس آ جاتے تھے، آتے بھی شام کو تھے مغرب کے ٹائم، اور صبح 6 بجے واپس آ جاتے تھے یہ۔ میرا بہت دفعہ سے شکوہ کیا، میں نے کہا ابو ہم کیوں نہیں ساتھ رہ سکتے؟ میں اپنی جیسے باقی میری دوستیں اپنے والد مطلب اپنی مما اپنے پاپا کے ساتھ رہتی ہیں، ویسے ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو بہت دفعہ میں نے ان سے شکوہ کیا، ان سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آج میری دوستیں اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی باتیں کرتی ہیں، ان کے ساتھ وہ اسکول جاتی ہیں، بازار جاتی ہیں، سب کچھ۔ میرا بھی آپ کے ساتھ وہی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ میری ماں اور میرا باپ میرے ساتھ رہیں، ہم بھی باقی لوگوں کی طرح ایسی خوشی رہیں، ساتھ رہیں۔ میرا بھی یہ خواب تھا، میری بھی یہ خواہش تھی، لیکن انہوں نے کبھی مجھے لفٹ نہیں کروائی۔ ہم جس کرائے کے گھر میں رہتے تھے تو اس کا مالک مکان مجھے تنگ کرنے لگا، میرے پیچھے پڑ گیا، وہ مجھے تنگ کرنے لگا تو مما بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے والد صاحب کو کال کی کہ اس طرح سے وہ فاطمہ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ 1 دن کے لیے باغ آئیں، 1-2 دن کے لیے باغ آئیں، ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد ہے، وہ ہمیں اکیلا نہ سمجھے۔ تو والد صاحب نے آگے سے فرمایا کہ آپ لوگ ڈرامے کرتے ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات خود حل کیا کرو، میرے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پھر جب میری مما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں نے والد صاحب کو فون کیا کہ اس طرح سے مما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اکیلی ہوں گھر میں، تو میں کیا کروں، مما بے ہوش پڑی ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈرامے کرتے ہو، ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا تک نہیں کہ مما کا کیا حال ہے، کیسی ہیں، زندہ ہیں، مر گئی ہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ 2 ماہ تک انہوں نے کوئی کال ہی نہیں کی۔ پھر آج سے 2 ماہ پہلے 24 جنوری کو جب میں کالج میں بے ہوش ہو گئی تھی، بیمار ہو گئی تھی، سیریس کنڈیشن ہو گئی تھی میری بہت زیادہ، تو مما پریشان ہو گئی اکیلی، کیونکہ پردیس تھا، کوئی ہمارا اپنا نہیں تھا وہاں پہ، کون اور غیر کتنا کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں، کب تک کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو مما نے بلڈ پریشر کی مریض ہے میری مما نے والد صاحب کو کال کی کہ فاطمہ بے ہوش ہے، سیریس کنڈیشن، اور آپ بے ہوشی میں آپ کا نام لے رہی ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، پھر انہوں نے واپس فون کیا خود ہی، کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے آئیں، پھر اسی طرح مجھے سیریس کنڈیشن میں بستر مرگ پر چھوڑ کے واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں پوچھا، 2 ماہ ہو گئے، ہم باغ اکیلے تھے، کوئی اور نہیں تھا، اس لیے میں چمیاتی ماما کے گھر آ گئی تھی اپنے، کیونکہ یہاں سب تھے، اپنے تھے، میری کیئر کرتے تھے، مجھے ادھر چیک اپ کے لیے لے جاتے تھے، دم درود کے لیے لے جاتے تھے، لیکن میرے والد صاحب نے نہیں پوچھا، آج تک انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا حال ہے اس کا، بیمار تھی وہ، مجھے جس حالت میں تھی وہ مجھے باغ دیکھ کے آئے تھے۔ میری والدہ اور میرے ماموں مجھے یہاں وہاں دور دور تک مجھے دم درود کے لیے لے کے گئے۔ والدین تو والد خاص کر اپنی بیٹی کے لیے تو سر تر کی بازی لگاتے تھے، ان کو تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ان کو جان سے پیاری ہوتی ہیں۔
اگر میں ان کے ہی خاندان کی کسی خاتون کی بیٹی ہوتی تو یہ ضرور مجھے پوچھتے، کہ مجھے میرا حق دیتے، کہ مجھے توجہ دیتے، مجھے عزت دیتے۔ نہ ہمارا کوئی گھر ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس تو ایک قبر تک کی جگہ بھی نہیں ہے۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، باغ جو مما کی تنخواہ ملتی ہے، ان کو جو پے ملتی ہے وہ کرایہ، مما کی میری جاب آگے باغ سے آگے ریڑا ہوتی ہے، وہاں چلی جاتی ہیں، کرایوں میں لگ جاتی ہے ساری، جس وجہ سے میری تعلیم تربیت بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پا رہی، گھر کے اخراجات بھی صحیح طرح سے پورے نہیں ہو پاتے بعض اوقات۔ اور باغ کے کچھ لوگوں نے کمیونٹی کے معزز لوگوں کو کچھ خط بھی لکھے تھے کہ ان کے کسی مسئلے کا حل کی نکالا جائے، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، لیکن وہ خط بھی دبا دیے گئے، کسی نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا دوبارہ۔ میری آپ سب لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ مجھے بھی میرا حق دیا جائے، میرے ساتھ یہ ناانصافی نہ کی جائے، جیسے اپنی باقی بیٹیوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے مجھے بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے، مجھے بھی شریعت کے مطابق میرا حق دیا جائے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دل رکھتے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ یا میرے ننیال کسی فرد کا اس بات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، کیونکہ 20 سال سے جو میری والدہ محترمہ کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے، زیادتی ہوتی رہی ہے، میں اپنے ساتھ وہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں اس معاشرے میں سر اٹھا کے چلنا چاہتی ہوں، جھکا کے نہیں۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ میرے جذبات کو یا میرے اس حق کا یا میری کسی بھی بات کا مذاق نہ بنایا جائے۔ میں نے پہلے بھی بات بولی ہے اور میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ میرا مقصد کسی کو دبانا یا کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، میں صرف اپنا حق چاہتی ہوں۔ تو پلیز میری جائز بات کا مذاق نہ بنایا جائے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔